آج کا جی ہمارا ٹاپک ہے ایرطغرل غازی، تیریلیس ایرطغرل۔ اس ڈرامے اور نے جو ویوز کریٹ کر دی ہیں دنیا میں، آئی تھنک وہ آپ بھی فیل کر چکے ہوں گے، کیوں منصور؟ جی بالکل. اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس ڈرامے نے فینس بہت زیادہ بنا دیے ہیں پاکستان میں، عرب کنٹریز میں، ساؤتھ افریقہ، جہاں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اس ڈرامے. تو آج بیسیکلی ہم لوگ آج یہی ڈسکس کریں گے کہ ایرطغرل کی امپورٹنس کیا ہے، اور ہمارے ملک میں لوگ اس کے خلاف بول کیوں رہے ہیں، صرف ہمارے ملک میں ہی کیوں بول رہے ہیں، باقی دنیا میں کیوں نہیں بولا جا رہا، صرف ہمارے ملک کے جو سو کالڈ سیلیبز ہیں وہ کیوں اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے ایرطغرل کو ایرطغرل کی امپورٹنس ڈسکرائب کرنا ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ جو اس کو ایز اے صرف ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری عوام تو سمجھ نہیں سکتی کسی بھی ویژنری مائنڈ کو. میرا نہیں خیال ہے ابھی ہماری عوام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی ویژنری مائنڈ کو سمجھ سکیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، اور اس کی امپورٹنس ہمیں اسٹیبلش کرنے کے لیے جانا ہوگا آج سے 100 سال پیچھے. مجھے پتہ ہے ایرطغرل جو ہے وہ 1000 سال پہلے آیا تھا، لیکن اس ڈرامے کی امپورٹنس اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا پڑے گا، یعنی ورلڈ وار 1 پہ. تو ورلڈ وار 1 پہ آپ کو پتہ ہے جب آٹومان امپائر کولیپس ہو رہا تھا، بلکہ ہو گیا تھا آلموسٹ، تو اس کے بعد جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا فرینچ اور برٹش گورنمنٹس کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف لوازین یا لوزین. تو وہ ٹریٹی کیا تھا بیسیکلی، وہ ایگریمنٹ تھا جب آٹومان امپائر کولیپس ہو گیا تھا؟ پتہ ہے منصور آپ کو؟ جی بالکل. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پہلے بولتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس ٹریٹی میں یہ تھا کہ آٹومان امپائر ختم ہو جائے گا، خلافت یعنی ختم ہو جائے گی. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ جو اپوزرز تھے آٹومان امپائر کے مطلب اس کو ختم کرنے کے جو خلاف تھے، ان لوگوں کو مار دیا گیا یا ان لوگوں کو ایگزائل کر دیا. اور آٹومان امپائر کے جو ایسٹس تھے پوری دنیا میں یا پورے مطلب ان کی حدود میں، وہ سارے آکیپائی ہو گئے یا ضبط ہو گئے. اور اس کے بعد حالات تو ایسے آ گئے تھے کہ ایون اسلام کو بھی بین کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں جب یہ کولیپس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو ایک سیکولر ٹرکی وجود میں آ گیا تھا نا. تو سیکولر ٹرکی میں اذان کو بھی بین کر دیا گیا تھا شروع میں، اور اسلامک لاز بھی بین ہو گئے تھے. اور اسی کے رزلٹ میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی اتنا ماڈرن اور اتنا مطلب آپ کو ایک ویسٹرن کلچر وہاں پہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی زیادتی تھی ٹرکی کے ساتھ وہ یہ تھی کہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کی، یعنی آئل، ڈائمنڈ یا کول، واٹ ایور جو بھی ہے ان کی زمین پہ، وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ 100 سال تک. یہ ایگریمنٹ تھا 100 سال کا. اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی زیادتی کیا تھی، جو یہ دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو یہ جو وہ اپنے ریسورسز نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے، اور دوسرا کہ جو ان کا ہے باسفورس ریور جو ہے، باسفورس ریور ول ناٹ بی ٹیکسڈ اینڈ دس ریور از دا گیٹ وے ٹو دا ٹریڈ ان دا ورلڈ. مطلب اس راستے سے، اس ریور سے دنیا کی تجارت ہوتی ہے، دنیا بھر کے جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں. اور یہ ٹرکی ہے، ٹرکی سے گزرتا ہے باسفورس ریور. تو ٹرکی اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس نہیں کر سکتا 100 سال تک. ٹھیک ہے. اور یہ ٹریٹی کب قائم ہوئی تھی؟ 1924 میں ہی امپلیمنٹ کی گئی تھی. تو 1924 سے اگر آپ 100 سال فارورڈ جائیں تو 2024 آپ کہہ سکتے ہیں.
اب ہم آتے ہیں واپس ایرترول پہ. ایرترول کو مطلب آپ نارمل ایک کوئی بھی سیزن یا کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیں آپ، 1 سال 2 سال چلتا ہے، یا کچھ تو ہوتے ہیں جو سنگل گو ہوتے ہیں جو 1 2 3 مہینے کے ڈرامے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. ایرترول کیوں 5 یا 6 سال کا ہے؟ کبھی سوچا ہے اتنا لمبا کیوں ہے؟ ایک سیزن میں کیوں اس کے 70 80 100 ایپیسوڈز ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا لمبا بنایا ہے؟ کیا کیا اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہیں اس میں؟ کبھی لوگوں نے ہمارے، میرا نہیں خیال پاکستانیوں نے یہ سوچا ہوگا. پاپولر تو پاکستانیوں نے کر دیا ہے اس کو، لیکن اس میں جو لیسنز ہیں وہ کیا ہے، اور اس بارے میں لوگوں نے سوچا ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج کا جو دور ہے، مطلب اب آپ World War I کے زمانے سے آج کے دور پہ اگر آپ آئیں تو آج کے دور میں جو وارز ہوتی ہیں وہ کہاں پہ لڑی جا رہی ہیں منصور؟ انفارمیشن وارفیئر ہے، سوشل میڈیا پہ بالکل لڑی جا رہی ہے، میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے. آج کا سب سے بڑا ویپن کوئی رائفل یا کوئی ایٹم بام تو نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا ویپن تو میڈیا ہے. بالکل تو لوگوں نے پتہ نہیں کیسے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس فیکٹ کو. پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اویئر ہی نہیں ہیں ان چیزوں سے. تو ایرترول آج سے آپ کہہ سکتے ہو کہ 6 7 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، اور اس کی پاپولیرٹی اب آپ دیکھ لو. اس کی مطلب اس ڈرامے کی لائف کتنی لمبی ہے. یہ پروبیبلی آگے 10 سال تک اس کی پاپولیرٹی چلتی رہے گی، اور میرا خیال ہے آنے والی جنریشنز بھی اس کو دیکھیں گی. تو بالکل اس میں جو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اردوغان اور جو ٹرکش گورنمنٹ ہے ان کی بھی کتنی سپورٹ رہی ہے ایرترول کو، مطلب اس ڈرامہ کو، محمد بوزداق کی جو پروڈکشنز ہیں اس کو. تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو ان کی جو ایکچوئل ٹریڈیشنز تھے، ان کے ایکچوئل ہیریٹیج ہیں، ان کے ایکچوئل کلچر جو ہے وہ ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کو اپنی ایکچوئل اسلامک ویلیوز یاد دلانا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا نا کہ ہمارے اسلام کو تو ایز اے شریعہ، جو ہمارا شریعہ لا ہے اس کو ریپرزینٹ ہی جب کیا جاتا ہے دنیا کے آگے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا کوئی اسٹرکٹ اور کوئی بڑا ہی انجسٹس سسٹم ہے. لیکن ایکچوئل میں شریعہ لا تو ایک بڑا جو ہے اس میں کتنی کائنڈنس ہے، اس میں کتنے اصول ہیں. یہ تو مطلب آپ کو سمجھ آئے گی نا جب آپ اس کو پڑھو گے، جب آپ کو سمجھ آئے گی. تو بالکل ایرترول میں بھی یہی دکھایا ہوا ہے کہ ہمارے جو ایکچوئل اسلامک لاز تھے وہ کیا تھے، جو ہماری ٹریڈیشن، جو ہمارے ہیریٹیج، ہماری ویلیوز تھیں وہ کیا تھیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ٹریڈ کو اور روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہوتے ہیں ان کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے. اس میں آپ نے صرف یہ تو نہیں دیکھا کہ ایرترول جو ہے وہ ساری کاٹ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ نے میوزک بھی دیکھا ہے، کیسے وہ محفل میں بیٹھ کے میوزک پلے کرتے تھے. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کھانے کیسے بنائے جاتے تھے. کھانے کا مطلب کھانے پہ جب ایک پوری فیملی بیٹھتی تھی ان کا طور طریقہ کیا ہوتا تھا، کس طرح کھاتے تھے، کیا ان کے کتنے تمیز اور طریقے کے ساتھ وہ لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہ چیزیں آج کے دور میں تو آپ کے گھروں میں کوئی ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. ایک اپنے کمرے میں ہوتا ہے، دوسرا اپنے کمرے میں ہوتا ہے. کون ساتھ بیٹھ کے آج کل کس گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے؟ آج کل کہاں یہ چیزیں ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں. تو جی ایرترول میں یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، اگر لوگ ان ڈیٹیلز کو ان کی طرف اٹینشن دیں تو اس انفارمیشن وارفیئر کے ایرا میں آپ کے اندر کتنے چینجز آ سکتے ہیں. اس لیے تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں لائک شان ہو گیا یا یہ دوسرے سیلیبس جو ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی وی جو ہمارا نیشنل ٹی وی ہے یہ کیوں اس کو ایئر کر رہا ہے، اس سے بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ پی ٹی وی کوئی خدا کا اترا ہوا تو نہیں ہے، اللہ نے تو نہیں اتارا پی ٹی وی. پی ٹی وی از اے مین میڈ پروڈکٹ. چاہے پی ٹی وی پہ چل رہا ہے یا چاہے ہم ٹی وی پہ چل رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا ملک تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، آپ کا ملک تو ویسے ہی نیچے جا رہا ہے، آپ کے آدھے پاؤں تو ویسے ہی قبر میں جا چکے ہیں، اور آپ اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ پی ٹی وی کیوں ایرترول دکھا رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی نالج مل رہا ہے، کوئی نہ کسی نے تو آپ کو کوشش کی ہے نا اسلامک ویلیوز پریچ کرنے کی.
اب جب پاکستان جب بھیک مانگنے کے وقت پہ ہوتا ہے، جب بھیک مانگ رہا ہوتا ہے دنیا میں، تب جب ترکی آگے آتا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں، تو سب کہتے ہیں پاک ترک برادرہڈ، ایسا ہی ہے. اور جب وہی ترک جب آپ کو اسلام سکھا رہے ہیں، جب آپ کو ایکچوئل اسلام سکھا رہے ہیں، جو کہ آپ کو قرآن سے سیکھنا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں سیکھا، اور وہی ترک جب آپ کو ایکچوئل اسلامک ویلیو سکھا رہے ہیں، تو وہی تو وہاں پہ پھر نیشنلزم آ گیا ہے. وہاں پہ آپ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. وہاں پہ کہاں گیا آپ کا بردرہڈ؟ یہاں پہ بالکل بردرہڈ ٹھیک کیوں کہہ رہے ہیں نہیں یہ سیلبس شو کر رہے ہیں؟ ان کا پیار دیکھو اور ان کی نفرت دیکھو. جی کوئی شان کو میرا دیکھیں خیال ہے اس کے کیریئر کی طرف ایک اور چانس دے دے. مے بی ہی نیڈز another shot at his career. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کنٹری کا جو لیڈر ہوتا ہے، جیسے ٹرکش گورنمنٹ ہے، وہ ایک استاد، ایک معلم کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی لیڈر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو راستہ دکھانے والا، راہ دکھانے والا. جیسے ہمارے سب سے بڑے جو ٹیچر تھے، معلم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو راستہ دکھایا. اسی طرح جب یہ جو کرنٹ ٹرکش گورنمنٹ ہے، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ٹرکی کے نوجوانوں کو، ان کو اپنی اوریجنل جو سویلائزیشن ہے اس کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو ویسٹرن سویلائزیشن سے واپس لانا ہے، ان کو اپنے اقدار بتانے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کے ڈفرینٹ سیریز سٹارٹ کی، جس میں یہ محمد بلطاق جو ہیں ان کا یہ ارطغرل ڈرامہ بھی تھا. اور محمد کے بارے میں نے ریسرچ کیا تھا. اس کے جو والد صاحب ہیں، جو ان کے ابو ہیں، وہ قرآن کے حافظ تھے، اور ان کے بالکل. گھر میں قرآن ریگولرلی پڑھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو قرآن پڑھنے سے بہت شوق ہو گیا، اور وہ قرآنی آیات، جیسے ڈرامے میں بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن اور احادیث کی بہت سی آیات کوٹ کی گئی ہیں. تو وہ اس نے اس ڈرامے میں بھی یہ دکھانے کی کوشش کی. جس کا قرآن سے لگاؤ تھا، جو سمجھ تھی، جو آزادی کی، حریت کی، وہ اس نے اس میں دکھائی. دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے جو بڑی جو کنفیوژن جو ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی اس کو کچھ ہلکے جو سیکولر ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ثقافت نہیں ہے ہماری. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو لیول آف انٹلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو انٹلیکچوئل جو بحث ہے وہ بہت کم ہے. کسی کا بھی جو دل کرتا ہے منہ اٹھا کے بول دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کلچر اور سویلائزیشن میں ڈفرینس کیا ہے، ثقافت میں اور تہذیب میں اس میں ڈفرینس کیا. کلچر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، اور تہذیب یا سویلائزیشن ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. دنیا میں دو قسم کی سویلائزیشن ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ایک اسلامک سویلائزیشن ہے. جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ ایک آپ کو ایک پلر دیتی ہے، ایک آپ کے نظریاتی اصول ہیں جس کو آپ نے پکڑ کے چلنا ہے، جو تمام دنیا کے مسلمانوں میں سیم ہوں گے. مطلب تمام دنیا کے مسلمان حرام نہیں کھائیں گے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا لباس بے حیا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی، آپ سائبیریا میں ایون کے رہتے ہیں، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو سویلائزیشن از کہ آپ نے جو بیسک رولز ہیں اسلام کے، جو بیسک نارمز ہیں اسلام کی، وہ پکڑ کے رکھنی ہے. یہ ہے آپ کی سویلائزیشن. اس میں آپ کو کھانا پکانے کی، کھانا کھانے کی، لباس کی، اس کی کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ گرم لباس پہن سکتے ہیں، آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ ٹھنڈا لباس پہن سکتے ہیں. سویلائزیشن اس پہ کوئی قید نہیں لگاتی. سویلائزیشن ہوتی ہے، جیسا میں نے بتایا، کہ بیسک رولز، حرام نہیں کھانا، بے حیائی مسلمان نہیں کرتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان عورتوں اور بچوں کو مارتے نہیں ہیں، ظلم نہیں کرتے. یہ ہماری سویلائزیشن کا حصہ ہے، یہ تمام مسلمانوں میں کامن ہے. اس کے بعد آتا ہے کلچر، ٹھیک ہے. تہذیب سویلائزیشن ہو گئی، کلچر جو ہے، ثقافت، وہ ڈفرینٹ علاقوں کی ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ پاکستان کی ثقافت ڈفرینٹ ہے، اور پاکستان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ دھوتی پہنی جاتی ہے، یا پگڑی پہنی جاتی ہے، یا سندھ میں اجرک پہنی جاتی ہے. اس طرح سعودی عرب میں جو ڈریس پہنے جاتے ہیں، یا آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، یہ ہوتا ہے کلچر. تو اسلام کلچر پہ پابندی نہیں لگاتا. ہر
مسلمان ملک کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہو سکتا ہے. آپ پلاؤ پکائیں, آپ کڑھائی پکائیں, آپ اسٹیک پکائیں, آپ پیزا کھائیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن تہذیب کہاں پہ روکے گی آپ کو کہ وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اسلامک سویلائزیشن ہے, جو ابھی ٹرکش جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے, اس میں اسلامک یا ٹرکش کلچر ہمارے پہ امپوز نہیں کیا جا رہا, اس میں اسلامک تہذیب دکھائی جا رہی ہے. بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, سچ کیسے بولنا ہے, حق کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جو کرنٹ جو ماڈرن ٹرکی ہے, اس میں کوئی ارطغرل جیسے لباس تو نہیں پہنتے. اس میں جو لباس دکھائے گئے ہیں وہ تو 1000 سال پرانے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ترکوں کو, اپنی قوم کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑوں پہ چلیں یا تلواریں استعمال کرنا شروع کر دیں. نہیں, وہ اسلامک سویلائزیشن سے ان کو روشناس کرا رہے ہیں. جو اگر پاکستانی بھی اسلامک سویلائزیشن سے روشناس ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات, بہت اچھی بات ہے. سویلائزیشن تمام مسلمانوں کے لیے گلوبل ہے, وہ ایک ہے. ہمارے نارمز تمام مسلمانوں کے ایک ہیں. اسی وجہ سے جس کانٹیننٹ میں یہ ڈرامہ دکھایا گیا اس نے مسلمانوں کے دلوں کو چھوا ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں کے فیلنگز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سب سے پہلے جب ڈبیٹ ہونی چاہیے, اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ بیٹھ رہے ہیں جو ڈبیٹ کر رہے ہیں. کیا وہ کلچر کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کلچر کی ڈگری ہے یا ثقافت کی ڈگری ہے, انہوں نے سویلائزیشنز کو اسٹڈی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے جی یہ ہمارے پہ کلچر امپوز کر رہے ہیں, یہ ٹرک کلچر لا رہے ہیں. انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ سپر مین کا کلچر آ گیا, امریکن کلچر آ گیا, تمام دنیا کے سپر ہیروز جو ہیں وہ نیو یارک میں ہی آتے ہیں, نیو یارک کو بچاتے ہیں, گوتم سٹی کو بچاتے ہیں. دنیا میں, پاکستان میں کوئی سپر ہیرو نہیں آیا, انڈیا میں کوئی ونڈر سپر ہیرو وومن پہ نہیں تو آیا. کسی نے نہیں بولا. ونڈر وومن میں ہاں, جو لیڈ ایکٹریس تھی وہ اسرائیلی تھی. آپ کے وہ پاسپورٹ پہ لکھا اسرائیلی ہوا ہے تھی. کہ آپ اسرائیل نہیں ٹریول کر سکتے, اسرائیل کو ہمارا ملک ایکسیپٹ نہیں پاکستانی کرتا, تو تب تو سینماز نہیں میں بولا. پاکستانی سینماز میں انڈین موویز لگتی رہی ہیں, انڈین آرٹسٹ جو ان کے ایڈ چلتے ہیں, بل بورڈز لگتے ہیں, وہ کلچر اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اسلامک نہیں ہے. جہاں پہ اسلام کا نام آتا ہے ان سیکولرز کو, ان کو پرابلم ہوتی ہے. دوسری بات جو میں شکایت کرنا چاہوں گا وہ مذہبی طبقے سے, کہ وہ بھی اس کو پازیٹیو لینے کے بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان سٹارز کی ذاتی لائف پہ جا کے وہاں سے پکچرز اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کا مسلمان ہیرو ہے جس نے کتا پکڑا ہوا ہے ساتھ اپنی نجی لائف میں, جو ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے. یہ وہ جو لڑکی ہے حلیمہ, اس کی پکچرز لے لیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ آپ کی مسلمان ہیروئن ہے, ان کا ڈرامہ دیکھنا حرام ہے, اور ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, جو کہ ایک ٹوٹلی ایک نیگیٹو کام ہے. ہمیں ہمیشہ درمیانہ راستہ, میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. میسج دیکھنا چاہیے کچھ ڈرامے سے, میسج کیا دیا جا رہا ہے. کیا لارڈ آف دا رنگ دیکھنے والے جو لوگ ہیں, یا گیم آف تھرونز دیکھنے والے, اگر وہ اس برائی سے ہٹ کے اگر یہ ڈرامہ دیکھیں گے جس میں ان کو ان کے اسلامک نارمز دکھائے جائیں گے. اور دوسری جو سب سے قابل قدر بات ہے کہ اس میں جو ہیرو کو دکھایا گیا ہے وہ اچھی کوالٹیز کے ساتھ دکھایا گیا ہے, وہ سچ بولتا ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا. جبکہ آپ دیکھیں جتنی بھی دوسری سویلائزیشنز ہیں اس میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ یا تو ڈان ہے, یا آپ گاڈ فادر دیکھ لیں, آپ جتنے بھی ہیروز دیکھ لیں, وہ زیادہ تر آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جیسے تو اس جوکر سے تھا, جو جوکر ہے, ریسنٹلی جوکر بنائی گئی ہے, اس کو ہاں, کتنا گلوریفائی کیا ہے, کتنی اس پہ انڈین پاپولیرٹی موویز میں ملی آپ ہے. دیکھیں ایک وہ سنجے دت کی کھل نائک, رام جانے, اور اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی آپ دیکھ لیں کتنی موویز ہیں جس میں نیگیٹو کریکٹرز جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ مار پیٹ, لڑائی جھگڑے, یہ سب کچھ ہر کلچر میں انڈیا یا ہالی ووڈ کی کلچرز میں دکھایا گیا, لیکن اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ وہ اسلامک نہیں تھا. جہاں پہ اسلام کی بات آتی ہے تو یہ لوگ بھی شور کرتے ہیں جو لبرلز ہیں, اور دوسری طرف ہمارے جو اسلامک لوگ ہیں وہ بھی اس پہ طنز سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل ایک اچھا رجحان نہیں ہے. باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو پسند کر رہے ہیں, ظاہر ہے کسی کے دل میں اترنے سے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, لوگ اس کو پسند کریں گے اور ایونچولی اس کا فائدہ ہوگا. اور اس طرح کی اس سے انکریج ہو کے, کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اب اس سے انکریج ہو کے لوگ اور اس طرح کی چیزیں بنائیں گے. ہوپ فلی فیوچر میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بکنے والی چیز ہے. کوئی ایک ایکٹر بول رہا تھا پاکستان کا کہ جب پے ٹی وی پہ جب آپ کے ملک میں
آپ کی جابس چلی جائیں گی اور وہ جابس ترکش لوگوں کو ملنے لگ جائیں گی، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ارطغرل کا نقصان کیا ہے. تو بھائی جب آپ کے بل بورڈ پہ بالی ووڈ کے ایکٹرز لگے ہوئے تھے تو اس کی جگہ بھی تو کوئی آپ کے ملک کی اپنی کوئی ہو سکتی تھی نا، یا نہیں ہو سکتی تھی؟ تب تو آپ نے نہیں بولا کہ اس کی جاب کیوں چلی گئی. جب آپ کے لوکل برانڈ نے، پاکستانی برانڈ نے کرینہ کپور کو اٹھا لیا یا کسی اور کو اٹھا لیا، تب تو آپ نہیں بولے. تب آپ کدھر تھے؟ تب آپ کیوں نہیں آگے آئے کہ مجھے کیوں نہیں لیا اس موبائل کے ایڈ میں، کرینہ کپور کو کیوں لے لیا؟ بولنا تھا نا تب بھی. اگر ٹرکش ایکٹر ڈیزرو کرتے ہیں ہماری انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے تو موسٹ ویلکم، وہ آ جائیں یہاں پہ کام کریں. ان کو کس نے روکا ہے؟ آپ اپنے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ پیدا کریں کہ آپ کو باہر کی دنیا میں کام ملے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں انڈیا کام کرنے جاتے ہیں، ہالی ووڈ کام کرنے جاتے ہیں لوگ. تو اگر کوئی ٹرکش یہاں پہ کام کرنے آتا ہے تو موسٹ ویلکم. یہ کمپٹیشن کی فضا جب قائم ہوگی تب بھی ان لوگوں کو کام کرنا آئے گا، ورنہ پھر یہاں پہ اسی بات طرح یہ کے ہے ڈرامے بنتے رہیں. کہ ہمارے لوگوں میں غلامی کی مینٹالٹی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ہم امریکہ میں جا کے کام کر لیں، ہم کینیڈا میں جا کے کام کر لیں. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے ملک میں بنانے کا کچھ نہیں سوچتے، نہ فلم، نہ کوئی مینوفیکچرنگ، نہ کوئی پروڈکٹ. کسی بھی ایریا میں ہمارا ملک ماہر نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. صرف جلسے جلوس نکالنے آتے ہیں، صرف عورت مارچ کرنا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. اور اگر کوئی چیز آپ کے ملک میں اچھی آ جاتی ہے تو کرٹکس میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ آپ جب ایک بندہ جب اوپر جا رہا ہوتا ہے ترقی کی طرف، تو وہاں پہ لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کھینچ کے نیچے لے آئیں. تو اب ہمارے سیلیبس جو ہیں وہ بیچارے ویسے ہی ان کے پاس کام نہیں ہے. پہلے بھی کوئی کام نہیں تھا، پہلے کون سے وہ بڑا کوئی اچھی چیز ڈسپلے پہ کر رہے تھے. جو آپ کو یاد ہے ہمارے سنیما کی کیا ہسٹری ہے، آپ یاد کر لو ریما سائما وغیرہ کو. یہ لوگ پہلے کیا تھے، کیا کرتے تھے؟ مطلب ناچ گانے والے ہی تھے سارے. اور کیا لاہور کے اندرون شہر میں جو کلچر ہے وہ تو ساروں کو پتہ ہے. تو ان لوگوں نے کیا زندگی میں ایسا کیا ہے جو یہ آج کریڈیبل ہیں، ان کے پاس کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے ارطغرل جیسے پروڈکٹ کو کرٹیسائز کریں. اور اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ مذہبی طبقہ جو ہے اس کا قصور ہے، یہ ان کا بھی فالٹ ہے. ان کا کوئی فالٹ نہیں یار، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کچھ. یہ تو مذہب کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ ارطغرل کو کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو آپ سائڈ پہ کر دو نا. یہ تو وہ طبقہ ہے جس کا میرا خیال ہے حساب قیامت کے دوسرے دن ہوگا. ان کے لیے شاید اللہ نے قیامت کا ایک اور دن رکھا ہوگا. تو یہ ہمارے انڈسٹری میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اصل میں ان کو میں کہوں گا کہ یہ سب سے اوپر ہیں اس لسٹ میں، جن لوگوں نے ہمارا کلچر، ہمارا ٹریڈیشن، ہماری ہیریٹیج، ہمارا اسلام، ہماری جو ایکچوئل ویلیوز ہیں، ہماری جو ایکچوئل بلانگنگز ہیں، ان کو ڈیمیج کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جیسے یہ شان اور یہ جتنے بھی آج کے جو نئے آ رہے ہیں لوگ، ماہرہ خان اور یہ سب، یہ وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ کو اللہ نے دیے ہے، اتنی پاپولیرٹی دے ہی دی ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا نا کہ آپ اپنی پاپولیرٹی کو کسی پازیٹیو چیز کے لیے یوز کرو. یہ لوگ کیا کرتے کیا ہیں؟ سارا دن ٹویٹس کرتے ہیں، سارا دن کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں ایک چھوٹا سا پروڈکشن ہاؤس بناتا، ایک چھوٹے لیول کا، اور میں شارٹ فلمز بناتا اور میں ان لوگوں کو آگے لاتا جو ڈیزرونگ ہے، جو ہمارے ملک میں نیا ٹیلنٹ ہے. ان لوگوں کو چانس دیتا کہ آپ لوگ فلم بناؤ. میں فنڈ کرتا، اگر میرے پاس فنڈز ہوتے تو میں فنڈ کرتا ان کو. پروڈکشن ہاؤس بناتا، میں ایسی کیمپینز رن کرتا جس میں اچھا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا. اور اسی طرح کرتے کرتے آپ کو ایک دن چانس ملتا ہے کہ آپ ایک فیچر فلم بناؤ یا کوئی ڈرامہ بنا لو، ایک بڑا پروجیکٹ کر لو. اسی طرح چانس ملتا ہے. آپ پلان آف ایکشن بتاؤ نا، آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے آپ کے پاس؟ ویسے آپ کرتے ہو نا اللہ کا شکر، آپ ناچ گانے پہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہو نا. آپ کو مطلب آپ جب بھی آپ کہیں پہ بھی پرفارم کرنے جاتے ہو آپ کہتے ہو نا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تو آپ کو نہیں بولا ہوا آپ یہ کام کرو، لیکن آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ چانس دیا، مجھے یہاں تک پہنچایا. اب اللہ نے اگر آپ کو یہاں تک پہنچا لیا تو آپ اپنے ریسورسز کو یوز کرو، کچھ اچھا کام کر لو. آپ نے کیا ہی کیا ہے پوری زندگی؟ ہر دوسرے دن تو ایک نئی ایکٹریس اٹھ کے آ جاتی ہے ہمارے ڈراموں میں. ایسپائرنگ ایکٹریس میں کہوں اس کو. میں ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ڈریم کیا ہے نا؟ اس نے کہا کہ یار انڈیا جانا. اب یہ تو حال ہے، اب ہمارے ملک میں لوگوں کا ڈریم کیا ہے؟ انڈیا جانا چاہتے ہیں.
یہ غلامی دیکھیں مینٹالٹی جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے. ابھی ایرترول کے بعد میں تو کہتا ہوں وہ ہماری گورنمنٹ اگر کرولس عثمان بھی دکھا دے, یونس ایمرے بھی دکھا دے, اور بھی کتنے ڈرامے ہیں دکھانا شروع کر دیں, تو یہ لوگ تو مجھے لگتا ہے فوت ہو جائیں گے. آپ نے جو بتایا نا کہ وہ انڈیا جانا چاہتے ہیں یا وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی جاب کے لیے, تو ان کا تو کام ہے. وہ لوگ تو جیسے ہائناز ہوتے ہیں نا, ان کا کھانا ہے یہ, ان کا رزق اس میں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جائیں گے, اور ان کو چاہے انڈیا جانا پڑے یا چاہے ان کو چنگیز خان کے پاس جانا پڑے, ان کو یہ کرنا ہے. اصل میں جو مین جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے ریاست کی, کہ ان کو گائیڈ لائنز ایسی دینی چاہیے. سینسر بورڈ ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے کہ یہ چیز یہاں پہ چل سکتی ہے, یہ نہیں چل سکتی. چینل کے اونرز کو بتانا چاہیے کہ آپ نے نیشنل پالیسی کو ٹو کرنا ہے, نیشنل پالیسی یہ ہے, نیشنلزم کو آپ نے فروغ کرنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں بنے گی جو ہماری دینی اقدار کے خلاف ہوگی یا نیشنلزم کے خلاف ہوگی. ورنہ اگر آپ ان کی مثال لیتے ہیں, ان آرٹسٹ کی, آپ نے ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے, میں تو سیدھا سیدھا کہوں گا کہ یہ بے شرم لوگ ہیں. ان لوگوں کے بھی پیٹ فل ہونے کے باوجود ان کی بھوک نہیں مرتی. یہ لوگ اپنے رزق کے لیے یہ جائیں گے اور مردار کھائیں گے, یہ بے شرم کام کریں گے, یہ گندا کنٹینٹ بنائیں گے. یہ ایسا غلیظ کنٹینٹ آپ تو دیکھتے نہیں ہیں ڈرامے, جس میں انہوں نے اپنے جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے. دیور بھابھی, ایون کے سوتیلے باپ اور سالی بنوئی, اس طرح کے رشتوں کے آپس میں انہوں نے تقدس کو بھی پامال. جو اپنا دین بیچ سکتا ہے, ایمان بیچ سکتا ہے, وہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے. ہمارے ملک میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کی لائف پہ آپ نظر ڈالو تو ان کی تو پوری لائف آپ کو سینسر کرنی پڑ جائے گی. اب آپ یہ دیکھو ایرترول میں کیا اس میں کیا دکھایا ہوا ہے. جب ایرترول میں جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے ایرترول, یا کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی بھی مصیبت اس پہ آتی ہے, تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس میں یہی رشتہ دکھایا ہوا ہے نا کہ آپ نے اللہ سے رشتہ کیسے بنانا ہے. آپ کے اسلام میں جسٹس سسٹم کیا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے اسلام میں, یہی دکھایا ہے نا اس میں. جو آج کی ہماری سوسائٹی میں جو ان ایکویلٹی کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا, جیسے امریکہ میں آپ دیکھ لو, کہتے ہیں کہ جی عورتوں کی ویجز جو ہیں وہ مردوں سے کم ہیں, تو وہ یا تو برابر ہونی چاہیے زیادہ. تو وہی ایجنڈا جو ہے وہی نا, ایک بات آ جاتی ہے نا, ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہمارا ملک اس چیز کو اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ملک میں بھی عورت مارچ شروع ہو گیا, صحیح ہے نا. اور obviously this is a well funded campaign, یہ ہمیں پتہ ہے اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں. اس بارے میں بھی کبھی بات کریں گے اور ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کریں گے. بٹ تو ہمارے ملک میں یہی ہے نا, انہی ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے. اب ایرترول میں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں. ان لوگوں کو کچھ نہیں ہے بھائی آپ کے ملک سے, آپ کے مذہب سے, آپ کی فاؤنڈیشن سے, آپ کے ہیروز سے, قائد اعظم سے, علامہ اقبال سے. ان کو اسلام سے, ہمارے پیارے نبی سے, ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز سے. تو یہ چیز ہماری جو عام عوام ہے نا, جو گھر میں بیٹھ کے رول رہی ہے, جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارے پاس سیلریز نہیں ہیں. یہ جو لوگ ان گھروں میں بیٹھ کے, ان کے پاس نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, تو جو وہ لوگ جنہوں نے ان کو آئیڈل بنایا ہوا ہے, ان لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ملک کیوں تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے, آپ کیوں تباہ ہو رہے ہو. آپ تباہ اس لیے ہو رہے ہو کیونکہ آپ ایسے کچرا لوگوں کو آئیڈلائز کرتے ہو, جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے, جن کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے, جن کی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, اور جو کسی چیز کے لیے سٹینڈ ہی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. تو ہمارے ایرترول میں عورتوں کے حساب سے بھی بڑی اچھی چیز دکھائی ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی تھیں اور وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی تھیں. ان کی رسپانسبلٹیز میں صرف کھانا پکانا نہیں تھا, ان کی رسپانسبلٹی میں ٹریڈ بھی تھی. ٹریڈ کے لیے جو چیزیں مینوفیکچر ہوتی تھی, کارپیٹس, رگز اور یہ ٹیکسٹائلز, یہ وہ مینوفیکچر کرتی تھیں عورتیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی انیکوالٹی ہے اسلام میں؟ کیسے, کہاں سے عورتوں کے بغیر تو ٹرائب چل ہی نہیں سکتی تھی, لوگ چل ہی نہیں سکتے تھے. تو عورتوں کو یہ بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے بولا ہے کہ عورت کا درجہ مرد سے ایک لیول نیچے ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اب آپ اس کو نکلے ہو چیلنج کرنے کا مطلب ہے آپ اللہ کے ساتھ جنگ میں ہو, آپ نے اللہ کو چیلنج کیا, اور پھر آپ اس کے بعد یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا ملک کیوں اس راستے پہ, ہم کیوں اپنے ملک میں رول رہے ہیں.
تو پھر اینڈ میں پھر یہی بات آ جاتی ہے، ہر پاکستانی کا ڈریم ہوتا ہے جس میں ایک امریکن پاسپورٹ ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے نا یہ نان مسلم اسٹیٹ ہے، تو دیکھنا سب سے پہلے آ کے یہی سیلیبریٹ کریں گے یہ شان اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے انڈسٹری والے. دیکھیں ہمارے سب سے پہلے تو جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا جو ہمارا بیسک جو پرابلم یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا جو رائٹر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو پروڈیوسر ہے پڑھا لکھا، جس کے پاس ایک سوچ تھی، جو ویژن تھا، وہ ایک جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے نا، وہ سلو پوائزن کے ساتھ ہمارے میڈیا نے، ہمارے معاشرے نے اس کو ختم کر دیا. اب جو رائٹرز آ رہے ہیں یہاں پہ ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ چیز بکنی چاہیے آپ کا مارکیٹ میں، چاہے کوئی گندے سے گندا آپ کو پروپیگنڈا، گندے سے گندا آپ کو کوئی چیز دکھانی ہو وہ آپ دکھائیں گے. آپ مارننگ شوز دیکھ لیں، آپ ڈراماز دیکھ لیں، آپ ہماری موویز دیکھ لیں جس میں زبردستی آئٹم سانگز ڈالے جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے سے، ہمارے کلچر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بالکل کوئی دور دور تک کوئی ترنا ایسے لباس کا جو ہمارے. تو یہ جو چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے تو یہ تو ایک تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، نوجوانوں میں فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں. اب تو سب کے ہاتھ میں فون ہے، ہر دوسرے دن آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے یا لیک کر دی جاتی ہے، یا وہ جان بوجھ کے لیک کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بلکہ جس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے اس کو پکڑنا چاہیے، بھائی تم نے ایسی ویڈیو بنائی کیوں اور فون میں جس تم کی نے ویڈیو رکھی لیک کیوں؟ ہوتی ہے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس کا ایکسس دیا جاتا ہے. ہاں، اس کو ایکسس دیا جاتا ہے. پھر ٹک ٹاکرز کو بلایا جاتا ہے، مطلب ایسی پھر کمیونٹی کو جسٹیفائی کیا بلایا. جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو کرونا وائرس کی اویئرنیس کے لیے بلایا ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا کلچر نہ بھولیں. یہ کلچرل ہیریٹیج ہمارے ہیں جو یعنی کہ منجو دڑو ہڑپا جو ہزاروں سال پرانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی آپ نے دنیا کے سامنے آپ پیش نہیں کر سکے. آپ اپنے لباس اور ثقافت کو جو 23 مارچ کی جو پریڈ ہوتی ہے اس میں کبھی کبھی دکھاتے ہیں، ٹرکس چل رہے ہوتے ہیں اس پہ کچھ ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ جھنڈے لے کے. تو وہ اس کو انہوں نے کلچر سمجھ لیا ہے. ہمارا فوڈ آپ دنیا میں اپنا سموسا ہٹ نہیں کرا سکے ابھی تک، اپنے کوئی کھانا ایسا ہٹ نہیں کرا سکا. برگر دیکھیں، وہ ایک امریکن فاسٹ فوڈ ہے، وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. پیپسی آپ دیکھیں. کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے جو چاول ہیں جی وہ جو انڈیا سے کسان آتے ہیں آپ کے ملک میں، پنجاب میں آتے ہیں اور وہ آپ کی فصلیں پوری خرید کے لے کے جاتے ہیں. یہ ہمارے بھی جو کسان ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، آبویسلی یہ خود ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اور آپ کا چاول جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں انڈیا کے ٹیگ کے ساتھ، میڈ ان انڈیا کے ٹیگ کے ساتھ سیل ہوتا ہے سپر مارکیٹس میں، ہائپر مارکیٹس میں. تو ہمارا ملک تو مطلب اپنی آئیڈینٹی بھی بیچ ہی رہا ہے. لٹرلی یہ بیچنا ہے، لٹرلی آپ اپنی آئیڈینٹی بیچ رہے ہو. اب آپ مجھے یہ بتائیں انفارمیشن وارفیئر کیا ہے منصور؟ ذرا ایکسپلین کریں واٹ از انفارمیشن وارفیئر. یہ بھی ہمارے لوگوں کو میں نہیں آپ پتا. کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انفارمیشن وارفیئر ایک ایسی چیز ہے جس نے جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آپ نے بیچنی ہے، آپ نے کوئی چیز امپوز کرنی ہے، تو آپ اس کو میڈیا کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میک اپ آ گیا، اور یعنی جو میک اپ انڈسٹری ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو آپ کی ساری میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے. وہ اپنی لائٹس لگا لیتے ہیں بالوں پہ، وہ کچھ گرافکس ایفیکٹس کر دیتے ہیں. جو بھی چیزیں آپ کی بک رہی ہیں نا، وہ حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس سے ہزاروں سال پہلے لوگ اس کے بغیر بھی خوبصورت تھے اور رہ رہے تھے، وہ بک رہا ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، کمرشل ایسپیکٹ. اس کے بعد جو وارفیئر ہے، جو انفارمیشن وارفیئر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو یا دوسرے ملکوں کو آپ سپورٹس میں، آپ انٹرٹینمنٹ میں، آپ ان کو اپنے مذہب سے دور کرنے میں، آپ ان کو ایسی چیزوں میں لگا دیں. تمام جنریشن ہماری آپ دیکھیں کہ یا تو وہ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوگی، یا وہ فیس بک دیکھ رہی ہوگی، یا وہ کوئی سیزن دیکھ رہی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ جب آخر وقت میں جب دجال جو 40 دنوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پوری دنیا میں ہوگا، اس کا کانٹیکٹ وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بولا ہے. اب 40 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکل تھی.
وہ اسپیشل اسکل وہ یہ تھی کہ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کچھ الفاظوں میں بہت ساری چیزیں ایکسپریس کر سکتے تھے. ان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی. تو جب انہوں نے یہ بولا کہ 40 دن میں وہ پوری دنیا میں کوئی ایسی دنیا کی گلی نہیں ہوگی جہاں وہ نہیں ہوگا, تو 40 سب سے پہلے آپ 40 دن کے فریز پہ جائیں تو 40 دن از ریلیٹڈ ٹو یو نو اسپیس ان ٹائم اور سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ دجال کا جو ٹائم فریم ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے ٹائم فریم سے. وہ ہمیں آخری اپنے 10 دنوں میں نظر آئے گا. اس کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, آپ لوگ سن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں, میں وہ نہیں ایکسپلین کروں گا. بٹ اب یہ 40 دن میں جو دجال کیا ہے وہ کس طرح آئے گا, وہ یہی ہے نا بھائی. ایک دجال صرف ایک آدمی نہیں ہے, دجال ایک آئیڈیالوجی ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے نا دجال, جو سپریڈ ہوگی پوری دنیا میں. اور کتنی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ دنیا کی کسی بھی گلی میں اپنا میسج پہنچا سکتے ہو. اس سے یہ مطلب ہے دجال کسی بھی گلی میں سوشل میڈیا یا کسی بھی کی ایسی ٹیکنالوجی کے تھرو وہ اس گلی میں ہوگا جہاں وہ چاہتا ہے کہ میں ہوں. فزیکلی نہیں ہوگا. وہ ارطغرل کے بارے میں تو اوریجنلی جو ہے نا 5 پیجز سے زیادہ ہسٹری موجود ہی نہیں ہے. تو آج کا انفارمیشن, یہاں پہ پھر انفارمیشن وارفیئر کی بات آ جاتی ہے کہ آج کے دور میں ہیروز کریٹ کیے جاتے ہیں. تو ٹرکی نے یہی کیا ہے, انہوں نے اپنا ہیرو کریٹ کر کے اپنے لوگوں کو بتایا ہے. انہوں نے تو اپنے لوگوں کو بتانا تھا, وہ تو اللہ کی طرف سے پورے دنیا میں یہ فیمس ہو گیا. انہوں نے تو اپنے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ بھائی آپ ہو کون, آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کے فور فادرز کون ہیں, آپ لوگوں کے فاؤنڈرز کون ہیں, ان کی کیا ویلیو ہے, یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹرکش لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا, تو انہوں نے بتانے کی انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. کیونکہ محمد علی جناح ہے, ان پہ ڈرامہ بنا ہے, وہ فلاپ ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ بننا چاہیے تھا, جو کہ نہیں بنا. میجر عزیز بھٹی شہید پہ بنا ہے, وہ بڑا اچھا چلا ہے. ہمارا رشتہ جو ہے بیسیکلی سویلائزیشن سے جڑنا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مسلم آئے وہ ہمارے ہیروز ہیں. ہمارا جو رشتہ ہے وہ کسی ایک خطۂ زمین سے نہیں ہے. ہمارا رشتہ تمام عالم اسلام سے ہے. تمام اسلام کے ہیروز ہمارے ہیروز ہیں. اب ریمبو 3 دیکھیں, وہ افغانستان میں کیا کرتا پھرتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے ملک میں ایسا ڈرامہ بنتا ہے تو اس میں ان بے شرموں کو لیا جائے. شان اور یہ جو کرنٹ جو ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں نا, ہمایوں سعید اور یہ عدنان صدیقی, ان لوگوں کو لیا جائے. میں ان لوگوں کے حق میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں نیا ٹیلنٹ آئے, نئے لوگ آئیں, بہت سارے نئے لڑکے ہیں, نئے لوگ ہیں جو نئے گریجویٹس ہیں فلم اسکول کے, یا نئی بھی ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ بہت ہیں ہمارے ملک میں. وہ ان کو لینا چاہیے, ان کو چانس دینا چاہیے, تاکہ وہ لوگ اس کرپشن کا حصہ ہی نہ بنے, تاکہ وہ اس گندے نظام میں, اس گندی سوسائٹی کا وہ لوگ حصہ ہی نہ بنے. ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں یار جو آگے آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیا وجہ ہے, یا تو وہ اس وجہ سے نہیں آگے آ پاتے کہ مونوپلی بہت ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے بڑے بڑے اوپر, یہ لوگ ان کو آگے نہیں آنے دیتا, یا تو فنڈز ہی نہیں ہوتے. آبویسلی یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں فنڈنگ کے بڑے ایشوز ہیں ڈرامہ انڈسٹری کے لیے. لیکن اگر سانس بہوں والے ڈرامے بنا سکتے ہو تو میرا خیال ہے آپ ایک شارٹ فلمز کی کیمپین بھی رن کر سکتے ہو 15 منٹس کی, جس سے کافی نالج گین ہو سکتا ہے, جو ایک اسپارک کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک انوویٹو ذہن ہی کر سکتا ہے آبویسلی, جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہوگی, جس کے اندر تھوڑی سی بزنس سینس ہوگی. کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ یار, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ارطغرل کو دیکھیں, لوگ سمجھیں اس کو, اور یہ شان اور ایسے لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنلزم کا معاملہ ہے. ایسے فضول لوگوں کی باتوں میں مت جائیں, اور جو ارطغرل میں جو ٹرو اسلامک ویلیوز ہیں, اور جو خاص طور پہ جو جسٹس سسٹم دکھایا ہوا ہے کہ انصاف ہوتا کیا ہے, انصاف ہوتا کیسے ہے. چور ہے, چور کا ہاتھ کاٹ دو, دھوکہ کبھی برداشت نہیں کرنا. یہ دو جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں, آپ اس پہ غور کرو, آپ ان چیزوں کو سیکھو. قرآن پڑھو, قرآن میں کیا بتایا ہوا ہے اس حوالے سے, ان چیزوں کو سمجھنا اس سے آپ کو ضروری ہے. قرآن اور میں, اس میں قرآن بھی بتایا آپ کو, اس میں آپ کو قرآن قرآن بھی آیات بتایا بتایا. ہے اس میں, بالکل. آپ آج کل کے زمانے میں بکس نہیں پڑھ سکتے تو آپ ارطغرل دیکھیں, اور اس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی. آپ کی سول چینج ہونا شروع ہو جائے گی اندر سے. جو ایک غلاظت بھری ہوئی ہے نا آپ کے اندر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی, وہ نکلنا شروع ہوگی, اور ایک اچھی سول کی طرف آپ جانا شروع ہوں گے. اس کے بعد آپ کو خود ہی دل نہیں کرے گا کہ آپ ہالی ووڈ کی کوئی سیریز دیکھیں, یا کوئی ڈرامہ دیکھیں, یا کوئی مووی دیکھیں. آپ اور ایسا کوئی اس کانٹینٹ بات آتا پہ ہے. بھی مت دھیان دیں کہ کوئی انڈین ایکٹر
اگر اپنے آپ کی اپنی جان لے لیتا ہے، اپنے آپ کو لٹکا دیتا ہے پنکھے سے، تو ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں. ان باتوں کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضور سب سے پہلے کوئی بھی کام، کوئی بھی لائن آف ورک اپنانے سے پہلے آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، ان کے راستے پہ چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ. جب آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، اس راستے پہ چل کے اگر آپ کوئی کام کرو گے تو آپ اس پہ کامیاب بھی ہوگے. پھر آپ کی نیت اگر فلم بنانے کی ہے تو آپ فلم بھی ایک اچھی نیت سے بناؤ گے، اس میں بھی کامیاب ہوگے. کوئی بھی کام آپ کرو گے آپ اس میں کامیاب ہی ہوگے جب آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے. تو آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اس لیے آپ کے ملک میں نہ بزنس ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ جابز ہیں، اور انفلیشن بھی بہت ہائی ہے. تو اب آخری پوائنٹ جو میں ریپ اپ کرنے سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ، میں یہ جو ینگ جنریشن ہے، آج کل ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ہر طرح کا گیجٹ ہے، ہر طرح کی کیمرہ رگ ہے. اتنی ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں کہ آپ اپنے فون کے پیچھے لینس لگا سکتے ہو، اینامورفک لینسز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مائکس لگا سکتے ہو، اور آپ یو کین کریٹ اینی کائنڈ آف کانٹینٹ. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کسی پروڈیوسر کے پاس جاؤ اور بولو کہ یہ میری اسکرپٹ ہے اور آپ اس کو پروڈیوس کرو. یو ڈونٹ نیڈ اٹ. آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا اس پہ کانٹینٹ ڈالنے کا. آپ کانٹینٹ ڈالو اور اپنا نام بناؤ. سب سے پہلی بات، سب سے پہلے اپنا نام بناؤ. جب آپ کسی انسان پہ رلائے کرو گے، آگے جو پروڈیوسر بیٹھا ہے وہ بھی انسان ہی ہے نا. جب آپ کسی انسان پہ رلائے کرو گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. جب آپ چیزیں اپنے ہاتھ میں لو گے تو آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور کانٹینٹ بنانا شروع کریں، اور اچھا کانٹینٹ بنائیں، ہر لحاظ سے پروفیشنل رکھیں اس کو، ویژولی اور اسپیشلی ساؤنڈ کے حساب سے. اور مجھے منصور بتاؤ آپ کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، کیسے لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، یہ اگر اس چیز پہ فوکس کرے کہ ہم نے ایران اور ٹرکی کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانے ہیں، اس کانٹینٹ کے حساب سے، کانٹینٹ کے حساب سے کولیبریشنز کی جائیں، تو وہ اس ایرا میں، اس دور میں کیسے اسپارک کریٹ کر سکتا ہے؟ کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہ ینگ لوگ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں جو کانٹینٹ میکرز ہیں، ان کو ایک میسج میں، کلیئر میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لینے کے بجائے کچھ دینے پہ یقین رکھیں. آپ اپنا جتنا بھی کانٹینٹ آپ بناتے ہیں، اگر وہ کمرشل اسپیکٹ کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ مل جائے اس کے بجائے آپ جب لوگوں کو کچھ دینے کے لیے، کچھ لوگوں کو آپ کسی قسم کی بھی کوئی نصیحت، کسی قسم کا کوئی پیغام، کوئی اچھا میسج اگر آپ دیں گے، کوئی اپنی نالج آپ لوگوں میں بانٹیں گے، تو اس کا ریٹرن آپ کو زیادہ ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع کریں. دوسری بات، ہم نے ابھی تک اپنے جو ملک سے باہر نکل کے دوسرے کلچرز کے ساتھ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج نہیں کیا ہے. ہمیں ٹرکش کلچر، پرشین کلچر، ایون کہ عرب کلچر، ہمارے عرب کنٹریز میں کتنے لوگ ہیں، لیکن کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ایسا چل رہا ہے جس میں عرب پاکستانی یا پاکستانی ٹرکش، پاکستانی پرشین، یا آپس میں ان کا کلچرل ایکسچینج ہو رہا ہے. بالکل بھی نہیں. ایون کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اپنے مسلم جو بردرہڈ کے ملک ہیں، ان لوگوں میں عوام میں ہی بہت دوری ہے. یہ عوام ہی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے. اور یہ ہم ینگسٹرز کا کام ہے کہ ہم اپروچ کریں ٹرکش ینگسٹرز کو، ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ موویز بنائیں، کانٹینٹس بنائیں، شارٹ فلمز بنائیں، سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ بات چیت شروع کریں. لیکن اپنے مسلم ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور نہ ان کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں، موویز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ کلچر دے گا. جب آپ کا پرسن ٹو پرسن انٹریکشن ہوتا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے بیسیکلی کہ وہ ملک کیا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم ان کے لیے جو جذبات ہیں وہ ان کو کیسے پہنچائیں. جو میرے دل میں ترکی کے لیے، یا میرے دل میں ایران کے لیے، یا سعودی عرب کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے، میں ان تک کیسے پہنچاؤں. تو یہ جو ہمارے کانٹینٹ رائٹرز ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو چینلز کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان لوگوں سے، ان ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ مل جل کے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ایک میں میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے
پلیز اپنے فیس بک سے، اپنے انسٹاگرام سے، اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے ان بے شرم لوگوں کو ان کو انفالو کریں. یہ جو آپ کو نت نئے فضول قسم کے آپ کو ڈیلی کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی ڈیورس ہو رہی ہے، کوئی آپ کو کوئی ڈریس بتا رہا ہے، کوئی ٹرینڈز آپ کو فالو کرنے پہ آپ کو مجبور، اور دوسرا وہ پیڈ ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ان کو پیڈ کانٹینٹ ملتا ہے کہ آپ نے یہ کوئی کریم پروموٹ کرنی ہے یا کوئی سیرم پروموٹ کرنا ہے، وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہماری خواتین، ہمارے نوجوان وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ برانڈ بھی پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو انفالو کریں سب سے پہلے، اور کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جائیں، ایسی چیزوں کی طرف جائیں، ایسی چیزیں دیکھیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں، ایسا کانٹینٹ دیکھیں، یا بنا رہے ہیں تو ایسا کانٹینٹ بنائیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. بالکل، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ ان بے شرم لوگوں کو آپ اپنی لائف سے ہٹاؤ، اور ایرطغرل رازمی دیکھو، اور ایرطغرل میں جو لیسنس ہیں ان کو آپ لازمی سمجھیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایرطغرل نہیں دیکھ رہے، آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں. بک پڑھ رہے ہیں. اور ایرطغرل کے نام کے ساتھ غازی لکھا ہوا ہے، اور ابھی نہیں لکھا ہوا، 1000 سال سے لکھا ہوا ہے. غازی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جس نے اسلام کے لیے سروسز دی ہوں. تو ان بے شرموں کی باتوں میں آ کے آپ ایرطغرل کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، جو کہ آپ کرتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے. تو بہرحال پھر ملیں گے. اے واللہ.